الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ آج انشاءاللہ بخاری شریف کی کچھ حدیثیں ہیں جو کتاب الطب میں ذکر کی گئی ہیں، یعنی امراض اور ان کے علاج۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت سی حدیثیں لائے ہیں، تو ان میں سے کچھ حدیثیں حصول برکت کے لیے اور معلومات میں اضافے کے لیے انشاءاللہ آج ذکر کی جائیں گے۔ علاج جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، وہ تین طرح کا تھا۔ ایک تو جڑی بوٹیوں کے ذریعے، ان میں شہد بھی شامل ہے، کلونجی شامل ہے، اور دیگر سرکار نے جڑی بوٹیوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تھا کسی عمل کے ذریعے، عمل مراد یہ کہ دوائیوں کے استعمال کے علاوہ، جیسے کہیں زخم ہو گیا اور انفیکشن ہو گیا تو عرب لوگ اس کو لوہا گرم کر کے داغ دیا کرتے تھے، تو وہ سڑ جاتا تھا، وہاں پہ جگہ نشان تو پڑ جاتا تھا لیکن وہ انفیکشن ختم ہو جاتا تھا، وائرس یا کوئی بھی جو کیڑے بیکٹیریا پیدا ہوئے ختم، اس سے داغ دھبا لگ جاتا تھا اور ایک عیب سا پیدا ہو جاتا تھا۔ اگر کسی ایسی جگہ ہے جو نمایاں ہے تو وہ اس طرح کا تھا۔ یوں ہی زخم لگ جائے تو اس میں ان کی طریقہ تھا کہ بوری کو جلا کر راکھ اس کو بھر دیا کرتے تھے تاکہ بلیڈنگ رکے۔ آج کل کے دور کی طرح تو تھا نہیں، خون روکنے کے لیے اس طرح کے طریقے کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا طریقہ تھا دم وغیرہ، قرآنی آیات کے ذریعے۔ بے شمار حدیث اسی میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم فرمایا اور دم کی اجازت بھی ارشاد فرمائی۔ پھر جب یہ مسلمان عرب سے باہر گئے یا اسلام باہر تک پہنچا اور مختلف قوموں سے اختلاط ہوا تو ان کی کچھ چیزیں داخل ہوئیں، جیسے ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھک ہے۔ یہ طریقہ علاج ہمارے درمیان آیا۔ ایلوپیتھک کا تو تصور ہی نہیں تھا اس دور میں، نہ ہومیوپیتھک کا تھا، تو یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ اس میں پھر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پہلے ایک حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی بیماری نازل فرمائی اس کی شفا ضرور اتاری ہے۔ تو کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی شفا نہ ہو۔ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں جی یہ لا علاج مرض ہے، جیسے میڈیکل سائنس بعض چیزوں کے علاج دریافت کرنے سے عاجز آ گئی، کورونا بھی اٹکا پڑا ہے، ابھی تک ویکسین اس کی نہیں بن کے چکی، وہ ایک بنی خوب لگائی الٹا ریئیکشن ہو گیا، وہ پھر سب ویکسین اس کو واپس لی، بھائی سب جگہ سے واپس دے دو، گڑبڑیشن ہو گئی۔ تو یہ کسی چیز کے بارے میں کوئی طریقہ علاج دریافت نہ کر پانا یہ ہمارا قصور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی دوا نہیں ہے، اگر اس کا علاج ہی نہ ہوتا، اس کے لیے کوئی شفا کا ذریعہ ہی نہ ہوتا تو پھر آپ تلاش کرنا ہی بیکار ہے، نہ کریں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج نہیں تو 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد ڈاکٹرز کامیاب ہو ہی جاتے ہیں علاج میں۔ کینسر ایک آپ نے سنا ہوگا کہ لا علاج مرض ہے ایک زمانے میں، لیکن اب دیکھیں اس کا باقاعدہ علاج ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث میں اور موجودہ جو حالات
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں پہلی بات تو تشخیص ہی نہیں ہوتی۔ آج کل وہ ڈاکٹر تو رہے نہیں، جیسے حکیم اجمل صاحب کے بارے میں سنا تھا کہ وہ پردے میں عورتوں کو چیک کرتے تھے تو وہ ہاتھ پر دھاگا عورت کلائی پر باندھ کر پردے میں ان کو دھاگا پکڑاتی، وہ دھاگے کو پکڑ کر سب بتا دیا کرتے تھے کیا کیا مرض ہے۔ اب ہو سکتا ہے مبالغہ آرائی کی ہو کسی نے، بہرحال یہ واقعہ ہے۔ تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو شرارت سوجی کہ چلو جی حضرت کو آزمائیں، تو وہ بھینس کے پاؤں میں باندھ کر دھاگا وہ حضرت کو پکڑا دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک تو اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں ٹٹولتے رہے کہ یار یہ کون سی نسل کی عورت آ گئی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کی نبض۔ پھر فرمایا لگتا ہے انسان تو نہیں ہے یہ کوئی۔ تو وہ پہلے دور کے لوگ تھے۔ وہ ایک بھائی تھے، وہ بڑے مزاح کیا کرتے تھے، تو ایک ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے کہیں پہ، میں بھی تھا وہاں ویٹ کر رہے تھے، تو اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ مسائل ہیں، اگر آپ علاج کر دیں تو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے کہا اپنا مسئلہ تو بتائیں۔ کہا کہ آپ نبض دیکھ کے بتائیں نا مجھے کیا ہے، سب میں ہی بتا دوں گا تو پھر آپ کے ڈاکٹر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ کوئی میں طنز نہیں کر رہا ہوں ڈاکٹرز کے اوپر، ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ مہارت تو ہے نہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ، آنکھ میں درد ہے یہ فلاں فلاں ٹیسٹ کروا کر لے آئیں۔ اچھا بعد اوقات وہ ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں آتا، مرض اپنی جگہ ہے، بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز نہیں تھی جو ہم سمجھ رہے تھے۔ اب آپ ایسا کریں یہ 4 ٹیسٹ کروا کر لائیں، اور ایک ایک ٹیسٹ کوئی 2000 کا کوئی 1500 کا، یعنی 16,000 بعض اوقات 50 ہزار کے ٹیسٹ۔ پھر بھی بعض اوقات آپ دیکھیں میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے جی پتہ نہیں۔ جب وہ کہتی ہے پتہ نہیں تو پھر ماشاءاللہ کچھ اور افراد ابھر کر اوپر آتے ہیں، بولتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے جادو ہے، ڈاکٹر کا کیس ہی نہیں ہے، انہیں ٹیسٹ میں نہیں آ رہا، میڈیکل سائنس فیل ہو گئی، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے تجربات ختم ہو گئے، یہ ماشاءاللہ اس نے جو بتایا تھا بڑا ایکوریٹ تھا۔ تم لوگوں نے فقیر کی بات نہیں مانی، خوار ہوتے رہے نا، 50,000 کے ٹیسٹ کروائے، پہلے میری بات مان لیتے اور میرے آستانے پہ آ کے 5-7 ہزار روپے میرے ہاتھ پہ رکھتے، فقیر تو میں ٹھیک کر دیتا۔ اچھا جی غلطی ہو گئی، بڑے ہاتھ جوڑ کے معافی، اب کر دیں، اب تو تم کیس بگاڑ کر لے آئے، ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک کیس بگاڑ دیا، لیکن چلو میں کرتا ہوں۔ اب یہ ایک سیف سائڈ رکھی ہے اپنی کہ کام بگڑ گیا، نہیں ہوا تو جو پہلے منع کیا تھا تمہیں کیوں نہیں مانی، اور ہو گیا ہاں تو بلے بلے، وقت کا غوث اعظم دستگیر یہ کھڑا ہوا۔ تو کوئی ناراض نہ ہو، میں عاملین کے خلاف نہیں ہوں، میں پہلے آپ کو کہتا ہوں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو وسوسے ڈال کر غیر مریض کو نفسیاتی طور پہ پہلے مریض بناتے ہیں اور پھر ایسی یقینی خبریں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ ساری قوم بے وقوف ہے، سب غلط ہے، مسیحا یہ بیٹھا ہو، یہ میرا علاج کرے گی۔ یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں، قوم کو اس طرف نہ لگائیں۔ آپ یہ کہیں ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، آپ میڈیکل علاج بھی جاری رکھیں، اور جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اس کی روشنی میں ہم بھی علاج کی کوشش کرتے ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو دم کرنا منع نہیں ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ نئے نئے اسلام لائے، ایک شخص تھے نئے نئے اسلام لائے، یہ بخاری کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں اور آگے آئے گی۔ اس کے بعد وہ ایمان لانے کے بعد وہ چلے، سفر کر رہے تھے تو ایک قبیلے میں پہنچے، وہاں ایک پاگل شخص تھا جس کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ جی یہ لوگ ابھی اسلام قبول کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے یہ سنا ہے کہ جن صاحب پر آپ لوگ ایمان لائے ہیں وہ اپنے ساتھ بڑی بھلائی اور خیر لے کر آئے، تو کیا اس پاگل کے علاج کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو ان صحابی نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے تو علاج کریں۔ یہ کہتے ہیں میں 3 دن وہاں ٹھہرا اور صبح اور شام الحمد شریف پڑھ کر اس کا دم کر دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں تیسرا دن ہوا، اس کی زنجیریں ایسی کھل گئیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، شفا ہو گئی فرسٹ کلاس۔ اور انہوں نے ان کو 100 بکریاں دی کہ بہت شکریہ 100 بکریاں۔ اب یہ سوچنے لگے بکریاں پتہ نہیں میرے لیے حلال اور جائز ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کہ یا رسول اللہ یہ بکریاں انہوں نے مجھے دی ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم نے کیا پڑھا تھا؟ اصل میں نے الحمد شریف پڑھ کر دم کیا۔ تو سرکار نے فرمایا لے جاؤ۔ دوسری ایک روایت ہے جس میں ایک گاؤں کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مارا، صحابہ وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا بھئی آپ کے پاس کوئی
بچھو کے کانٹے کا منتر ہے کہ پڑھ کر اگر تم دم کر دو تو صحیح ہو جائے؟ ایک صحابی نے کہا ہے، لیکن شرط یہ 40 بکریاں لوں گا علاج کرنے میں۔ ان کا منظور ہے، گئے دم کیا، شفا ہو گئی، 40 بکریاں لے لی۔ اب وہ آپس میں صحابہ میں، اختر ذرا غور سے سنو، صحابہ میں آپس میں جو ہے وہ معاملات ہو گئے، تنازع سا ہوا کہ یار یہ 40 بکریاں جائز ہیں کہ نہیں ہیں؟ تم نے علاج کیا ہے اور قرآنی آیات کے ذریعے کیا ہے تو اس کا معاوضہ لینا کیسا ہے؟ تو چلو جی ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے، پہلے سرکار کے پاس جائیں گے اور سرکار کو عرض کریں گے۔ جا کے بتایا رسول اللہ اس طرح۔ سرکار نے ان سے بھی پوچھا کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے علم شریف پڑھ کر دم کیا تھا، اور میں نے طے کی تھی 40 بکریاں، اب ہم میں یہ اختلاف ہے کہ یہ حلال ہیں کہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا بالکل طیب ہیں، بلکہ ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ قیامت تک کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمایا۔ اور اس سے ذرا وہ لوگ بھی درس حاصل کریں، ڈاکٹر کو چیک اپ کی فیس ہی 3-3 ہزار روپے بعد اوقات دے دیں گے نا، چیک اپ کی فیس، ٹیسٹ 50-50 ہزار کے۔ لیکن اگر کوئی اچھا عامل ہے جو بالکل مخلص ہو کر اللہ کی رضا کی خاطر علاج کر رہا ہے تو اس سے پہلے پوچھتے ہیں، جیسے اب میں نے ریفر کیا نا کسی کو، فرض کر لیں یار اس سے فلاں سے علاج کروا لو، وہ پیسے تو نہیں لیتا۔ اب ان سے پوچھو بھی اگر اختر پیسے لیتا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ نہیں، وہ سنا ہے کہ فی سبیل اللہ کرے تو علاج ہوتا ہے ورنہ نہیں۔ تو ڈاکٹر سے بھی جا کر کہو نا، پیسے لینے سے کوئی علاج نہیں ہوتا، فی سبیل اللہ کرو تو پھر تمہاری طرف سے شفا آئے گی۔ نہیں، ادھر فی سبیل اللہ، اور سمجھتے ہیں اگر پیسے وہ مانگے گا کوئی عامل تو وہ تو کبھی علاج کر ہی نہیں سکتا، وہ فراڈیا ہوتا ہے۔ بھائی ہر عامل فراڈیا نہیں ہے، وہ بیچارہ اگر 12 گھنٹے آپ کو اپنے آستانے میں دے رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے وقت کے ہی پیسے لے لے۔ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا؟ ہوا کھائے گا، ہوا پھانکے گا، یا اپنے موکلین سے کہے گا کہ لے آؤ کسی کی دکان سے چکن ٹکا اٹھا کے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے جن قابو میں آ جائے نا سب کروا سکتے ہیں، لیکن تو چوری ہے نا، حرام ہے۔ ہاں اگر جنگل سے کوئی دفینہ لے کر آئے نا، وہ کوئی کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، اللہ حضرت نے فرمایا بالکل طیب ہے۔ جیسے اور کسب معاش کے ذریعے یہ بھی ایک کسب معاش کا ذریعہ ہے، منگوا لو۔ جیسے سمندر سے موتیاں نکلوا لو، حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن سے ثابت ہے، سمندر میں جن ہوتے لگاتے تھے اور موتی نکال کر لا کے سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا کرتے تھے، چونکہ اس کو کوئی مالک ہوتا نہیں ہے تو وہ آپ کے ہو سکتے ہیں، آپ جائیں نکال لیں۔ ایسا وہ جن، اور طریقہ پوچھنا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو، جن قابو کرنے کا طریقہ بالکل قابو میں آئے گا، آپ کا کام کرے گا، آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، لیکن اس کی شرائط بہت کڑی ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے سائڈ میں پوچھ لینا، وہ پوری کریں گے تو پھر آپ کے اندر وہ روحانی استعداد پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو جن کو قابو میں کرنے کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن خود ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا آپ کے پاس کہ کوئی کام کروانا ہے، مجھے بتاؤ میں کام کرتا ہوں۔ جب آپ نیک بن جاتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، آپ کے زبان پر ہمہ وقت ذکر الہی جاری ہوتا ہے، روحانی طاقتیں مضبوط ہوتی ہیں، شیطان دور ہو جاتا ہے، نفس مغلوب ہوتا ہے، آپ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، آپ کسی کا حق نہیں دباتے ہیں، اگر بتقاضائے بشریت غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرتے ہیں، اور کسی پر اگر آپ کو یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ نادانستہ طور پر میں سے زیادتی کر چکا ہوں تو فوراً آپ اس سے معافی مانگتے ہیں۔ تو روحانی طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ ظاہر کر دے نا، ظاہر جو روحانیت کے اندر یا جو باطن میں اس کی وجہ سے نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس نورانیت میں جو چمک ہے اگر اللہ وہ ظاہر کر دے تو آپ اس شخص پہ نگاہ نہیں جما سکتے۔ جیسے کئی ہزار وولٹ کے بلب کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، یا بھی باہر نکل کے سورج کو دیکھیں ذرا، آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ نے ہزارہ پردے رکھے ہوئے اپنے ہر چیز کے اندر، اگر ہر ایک کی چمک ظاہر ہوتی تو پھر تو بہت سارے کہتے ہیں ہم بھی چمک ہی لیتے ہیں چلو، تو پھر وہ اس طرف آ جاتے ہیں، یہ غیوبات ہوتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر فرشتے بھی مانوس ہو جاتے ہیں، اور جو مسلمان جنات ہوتے ہیں وہ بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جنات جو ہیں یہ باقاعدہ علم دین سیکھتے ہیں، کلاسز میں بیٹھتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، فیس پے نہیں کرتے ہیں، فری میں پڑھ جاتے ہیں، نظر تو آتے ہی نہیں۔ تو یہ پڑھتے ہیں باقاعدہ، اور پڑھنے کے بعد ان میں عالم بھی ہوتے ہیں، ان میں مفتی بھی ہوتے ہیں، ان میں زبردست علم کی صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔
کیونکہ مسلمہ یہ اصول ہیں کہ ان میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، جس طرح ہم میں مکاتب فکر ہیں نا، ان میں بھی ہے۔ ان میں الگ فائٹ ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری الگ فائٹ ہو رہی ہے۔ ہم فیس بک یوٹیوب پہ لڑ رہے ہیں، ان کی فضائی روحانی فیس بک اور یوٹیوب ہے جس پہ ان کی فائٹ چلتی رہتی ہے۔ تو پھر جب کوئی ایک عالم دین اس طرح کی روحانیت کا حامل ہو جائے تو یہ مدد کرتے ہیں حوالے تلاش کرنے میں، چیزیں تلاش کرنے میں۔ آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں، ایک تو الہام خداوندی ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پہ نزول سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے شاعر ہوتا ہے نا، بیٹھا ہوتا ہے قلم لے کر، کیونکہ میں نے بھی الحمدللہ بہت نعتیں لکھی، اب تو کافی گیپ ہو گیا کیونکہ اب یہ پڑھنے پڑھانے میں ذہن مشغول ہو گیا۔ تو جب شاعر بیٹھے نا اور آمد، اس کو آمد بھی کہتے ہیں، یا نزول شروع ہو جائے، اللہ کی طرف سے ایک امداد ہوتی ہے، ایسے شعر بنتے ہیں کہ جیسے مطلب پانی ہوتا ہے نا رواں، ہوا چلتی ہے ایسے۔ یعنی میں بھارت میں تھا ان دنوں، بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بہت پہلے کی بات، شروع میں تبلیغ دین پہ تھی، تو اس وقت میں بہت نعتیں میں نے لکھی ہیں۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، بس وہ ایک شعر آیا لکھا ذہن میں، دوسرا تیسرا، میرے خیال میں تقریباً 100 کے قریب شعر ایک ہی نشست میں لکھے، 100 کے قریب شعر، یعنی یوں بنے بنائے شعر اترتے ہیں، بنے بنائے۔ ایسے جب آدمی تحریر کرتا ہے تو نزول ہوتا ہے، جملوں کا سلاست، روانی، یہ لفظ استعمال کرو، یہ نہیں کرو، اس میں یہ غلطی ہے، یہ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کوئی بعید نہیں، کیونکہ اب یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ جو اچھا پاکیزہ خیال آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ بعض اوقات وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، لیکن اس کی چال ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ اور یا پھر ایسا ہوتا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے قلب پر اتنا تصرف کا اختیار تو دیا ہے کہ دعوت دے سکیں، تو دعوت دیتے ہیں تو وہ بھی وہ ڈالتے ہیں دل میں، یوں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں۔ اور ہمارا تو بڑا تجربہ ہے اس چیز کا، میں نہیں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ایسا ہوں، میں تجربہ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ تحریر کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک حوالہ نہیں مل رہا۔ ابھی میں نے کتاب لکھی، کمپلیٹ کی، قرب الہی، ایک حدیث مجھے مل ہی نہیں رہی تھی، اتنا عرصہ گزر گیا، ڈھونڈ کر تھک گیا میں، وہ حدیث ہی نہیں مل رہی۔ اور میری ہمیشہ عادت ہے کہ میں اصل ماخذ سے چیز اٹھاتا ہوں، انہوں نے کتاب لکھی ہوگی، ان کی کتاب سے نہیں لوں گا میں، اگر میں پڑھ بھی لوں گا تو میں اس کو دیکھوں گا انہوں نے کہاں کا حوالہ دیا، میں جاؤں گا اصل کتاب کے اوپر، وہاں سے اس کو نکال کر پھر میں ڈالوں گا۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے 4 الفاظ اپنی طرف سے ڈال دیے ہوں، سہل کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، لیکن وہ اصل حدیث میں نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ 4 الفاظ میرے نزدیک ٹھیک نہیں تھے، میں چاہتا تھا اس کو اور طریقے سے ترجمہ کروں، تو آپ اصل پر پہنچیں گے تو کر سکیں گے نا صحیح۔ یہ میجر مسٹیک ہوتی ہے ہماری، اسی وجہ سے کتنے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، غیر صحابی کو صحابی لکھ دیا، نبی کو ایک عام آدمی سمجھ کے لکھ دیا۔ وہ کیوں لکھا؟ کسی نے اپنی کتاب میں غلط لکھا، آپ نے وہاں سے اٹھا کر اس کو اپنی کتاب میں ڈال لیا، بعد میں منکشف ہوا کہ جی اس نے غلطی کی تھی، وہ غلطی آپ کی کتاب میں بھی آ گئی۔ یہ پاسبل ہے۔ اچھا، جتنی بھی احتیاط کر لیں، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک اطمینان ہوتا، وہ حدیث ہی نہیں مل رہی۔ آپ یقین کیجئے، ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا کہاں ملے گی، ایک دم دل میں آیا یہاں ہوگی، دیکھا وہاں سے ملی وہ۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس طرح کے ہو سکتا ہے۔ میرے تو خیر میں تو ہوں گناہ گار آدمی، جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، اختر بھائی جیسے نیک آدمی، سادہ، بالکل انوسینٹ، بھولے بھالے، ان جیسے لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملات ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنات یہ بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائے ذرا اس پر، تو انہوں نے دم کیا الحم شریف کا اور پاگل ٹھیک ہو گیا، دم کیا، بچھو کا اثر ختم ہو گیا، اور اس کا عوض لیا۔ تو یہ عوض لینا شرعاً جائز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی علاج ہی کیا تھا نا، کچھ اور علاج تو نہیں کیا تھا، اور اس کی اجرت باقاعدہ طے کی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ بھی اس میں سے نکالو۔ تو اب یہ جو ہماری خواتین ہیں کہ دکاندار کو 100 روپے زیادہ دے آئیں گی اور اتنے خرافاتوں میں خرچ کر لیں گے، لیکن عامل کے پاس، ایک عامل جو اچھا بھی ہو، اسے پیسے دیتے ہوئے دل بہت دکھے گا۔ دوسرا دینی استاد، گھر میں اگر قاری صاحب آ کے پڑھائیں گے نا، قاری صاحب کتنے پیسے لیتے ہیں جی؟ 500 روپے۔ بھائی آج کل آپ کو حالات کو تو پتہ ہے، اچھا اس سے تھوڑی دیر پہلے 2500 کا پیزا آیا گھر میں، انہیں کہیں گے حالات کو تو آپ کو پتہ ہے، کچھ کم کریں۔ اچھا چلو 400 دے دینا، لیکن شرط یہ 4 بچے ہوں گے ہمارے گھر کے، چاروں کو پڑھانا ہے۔
200 روپے کا 400 روپے کا ایک بچے کی بات 3 اور اس میں شامل کر دی ہے۔ اچھا اگر ایسا ہوتا بھائی قاری صاحب نے پڑھا سمجھ گئے جاؤ، سننا سب سے ہے، جب محنت سب پہ کرنی ہے آپ نے 400 روپے میں قاری صاحب کو 100 روپے میں بچہ بک کروا لیا، دل جلتا ہے، دل دکھتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دینداروں کو دین سے بدزن کرنے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے اور ان کے دل جلتے ہیں۔ آپ خود بتائیں، ایک آدمی سب برائی چھوڑ کر دنیا چھوڑ کر دین کی طرف آتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ گزارا تو کرے گا نہیں کرے گا، اور ہم الٹا ان پہ طنز کرتے ہیں، لو جی دین اس لیے سیکھا تھا کہ پیسے لیں اس کے۔ بڑی معذرت کہ آپ سے سبق نہیں پڑھا تھا کہ وہ دین کے پیسے نہیں لیتے ہیں، بڑی معذرت، معاف کر دیجیے گا۔ اب حل بتا دیجیے کہ دین کا کام بھی کرتا رہے اور اس کا گزارا بھی ہو جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک دنیا دار ٹیوشن پڑھانے کے لیے آئے گا نا ٹیوٹر گھر میں، اس کی عزت میں اور مولوی صاحب کی عزت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ وہ آ کر بیٹھے گا تو فوراً بچے کو بلاؤ، ٹائم 5 منٹ لیٹ ہو گیا، کہاں گے؟ واش روم میں، باہر نکل، تجھے اسی ٹائم بیٹھے ہوئے سر آ کے بیٹھے ہیں سر۔ اور قاری صاحب آ کے بیٹھ جائیں تو بچہ جان بوجھ کے واش روم میں گھس جاتا ہے، اور گھر والے کہتے ہیں بیٹھیں قاری صاحب ابھی آ رہا ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، یعنی تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، دینداروں کو اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، دنیا دار تمہارے سر پہ چڑھ کے ناچے، اور دیندار کو تم اتنا حقیر سمجھتے ہو۔ جب دین کو اتنا حقیر سمجھتے ہو تو میدان معاشر میں یہ دنیا تمہیں انعام نہیں دلوائے گی، دین دلوائے گا، دیندار دلوائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز نوٹ فرماتا ہے، اس کو تو علم ہے نا، یعنی نوٹ فرماتا سے مراد ہے کرامن کاتبین سے لکھواتا ہے، ورنہ وہ تو ازل سے جانتا ہے ہم کیا کیا کریں گے، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہمارے اخلاص میں کمی یا اس کا تام ہونا، مکمل ہونا، ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے اپنے دین کو حقیر سمجھا ہوا ہے، ایک معمولی سا اگر افسر ہوگا نا اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا، اور ایک مسجد کا امام ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا۔ جس کے پاس ذرا سا تھوڑا پیسہ آ جائے نا، اس کے پاس بہت سے نو دولتی ہوتے ہیں، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر وہ بنگلہ لے لیا، کوئی چھکا چوکا لگ گیا، وہ ایسے بن جائیں گے جیسے ان کے دادا صاحب جو تھے وہ ارب پتی آدمی تھے، اور پھر ابا جان بھی خربوں میں کھیلتے رہے تھے، اور ابھی آیا ہے ان کا سپوت، ان سے بھی آگے بڑھ کر پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں، تو وہ ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے نا، لہجہ میں تکبر، غرور، پہلی صف میں جگہ ملنی چاہیے، کوئی سخت لہجے میں بات نہ کرے۔ دیندار بھی مسئلہ بتایا تو حضور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کہنا تو حرام چاہتا تھا، لیکن آپ کے سماع خراشی نہ ہو جائے، اس لیے آپ کے مناسب نہیں ہے کہ آپ یہ کریں۔ ڈائریکٹ مت بولو کہ حرام ہے یا آپ حرام کر رہے ہو، مجھے بول دیا۔ اور ہم بھی ان کے سامنے ایسے ہی دبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دیندار کے سامنے امام صاحب کچھ غلطی کرتے ہیں، 5 منٹ لیٹ ہو جائیں، ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ باہر نکل کے کچھ بھی نہیں، یہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، گھر چلے گئے، ٹی وی دیکھ لیا، خبریں دیکھ لی، لیکن امام صاحب 5 منٹ کیسے لیٹ ہو گئے؟ ہمارا تو خربوں کا نقصان ہو گیا۔ ڈیل تیار تھی اور اس میں شرط یہ تھی کہ 1 سیکنڈ بھی اگر آگے نکلا ڈیل کینسل۔ اب وہ امام صاحب بیچارے لیٹ ہو جائیں تو جو امام صاحب کی چھترول دیکھی ہے میں نے، اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک کمیٹی کے جو ارکان ہوتے ہیں یہ بھی بڑے افلاطون ہوتے ہیں۔ گھر میں حالت بڑی خراب ہو، ہر ایک کی نہیں بول رہا ہوں، گھر میں بھی بچے نہیں مان رہے یہ، اور خاص طور پہ باہر والے اگر مجھے سن رہے ہوں، باہر اپنی بیوی کو نہیں ڈانٹ سکتے آپ، زیادہ بچوں پہ کریں گے، اگر وہ شکایت کر دیں گے گھر سے باہر، سرپرست نکلو۔ کتنوں نے تو رو کر، واللہ میں عرض کرتا ہوں مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، قسم کھانے کی، میرے سامنے رو رو کر بتایا کہ میرے بیوی بچوں نے گھر سے باہر نکال دی۔ اور ایسا نہیں کہ دنیا دار کر رہا ہو، داڑھی ہے چہرے پر، دیندار آدمی، تو یہ گھر میں جائیں تو کوئی ویلیو نہیں، اب وہ مسجد میں آئیں ماشاءاللہ حکومت ملی ہوئی ہے، یہ بارڈر چلا رہے ہیں۔ یعنی ایک صاحب نے بتایا، میں نے وہاں بیان کیا تھا مسجد میں، امام صاحب بھی موجود تھے، ایک نمازی نے امام صاحب کے منہ پہ تماچا مارا تھا کسی مسئلے۔ میں نے کہا مجھے اس امام، میں نے ان کو تو نہیں کہا، میں نے کہا مجھے اس امام پہ افسوس ہے کہ اس نے اپنے دین کو بڑا ذلیل کیا۔ جواب میں یہ بھی ایک تماچا مارتا اور کہتا پکڑو ریزائن، اور آ جاتا پاکستان میں آ کے عزت سے کمائے، عزت سے کھائے، اتنا ذلیل ہو کہ تم وہاں پر
کس لیے بیٹھے ہو؟ جنت مل گئی ہے. یہ تو دینداروں نے بھی بڑا مطلب اپنے دین کو کیا. لیکن آپ جیسے اچھے لوگ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کسی کے مطلب بہکائے میں آ کر، کسی کو دیکھ کر اس کی روش اختیار کر کے، یا اپنے کسی ذوم فاسد میں دینداروں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیجیے، یہ غلط ہوتا ہے. دیندار کو اس کی عزت کریں اور اس کی عزت کے مطابق عطا کرنا چاہیے. تو بہرحال دینا شرعاً بالکل جائز. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. ربیع بنت معوذ بن افرا. تو یہ ربیع بنت معوذ جو ہیں، یہ ایک صحابیہ ہے. یہ کہتی ہیں کہ کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتے تھے. کام کیا ہوتا تھا؟ نسقی القوم، ہم لوگوں کو پانی پلاتے تھے. وَنَخْدُمُهُمْ، اور ان کی خدمت کرتے تھے. وَنَرُدُّ الْقَتْلَ وَالْجَرْحَ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور ہم مقتولین کو اور زخمیوں کو مدینے پہنچاتے تھے، لوٹاتے تھے. یہ خواتین کا کام. اس کا عنوان قائم کیا ہے امام بخاری نے کہ عورت کا مرد کا علاج کرنا اور مرد کا عورتوں کا علاج کرنا، اس کا باب. تو اس کا مطلب یہ ہوا. اچھا، یہ اگرچہ علماء نے اس کی شرح یہ بیان کی کہ یہ ضرورت کے وقت تھا، کیونکہ صحابہ کی اس وقت اتنے کثرت نہیں تھی، قلت تھی. وہ مشغول ہیں جہاد میں. اگر انہی میں سے 10 آدمیوں کو منتخب کیا جاتا کہ آپ یہ سارے کام کریں گے، پانی پلاؤ، خدمت کرو، زخمیوں کو اٹھاؤ، مقتولین کو اٹھا کر ان کو دفن کا انتظام کرو، تو گویا کہ 10 آدمی تو جنگ سے پیچھے ہو گئے. اور وہاں تو ایک ایک آدمی قیمتی تھا، ایک ایک آدمی کو استعمال کرنا تھا. تو ضرورت ہوئی تو پھر عورتوں کو ساتھ لے گئے. اب اور یقینی سی بات ہے کہ دیکھیں، محرم نامحرم کا فرق تو اس زمانے میں بھی تھا نا کہ نہیں تھا. ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی جو زخمی آئے گا وہ محرم ہوگا، نامحرم بھی ہو سکتا ہے. اور زخم جسم کے مختلف حصوں پر ہو سکتا ہے، گھٹنے پر بھی ہو سکتا ہے، ران پر ہو سکتا ہے، جسم پر ہو سکتا ہے. اور لازم بات ہے اس کو کھول کر ہی علاج کرنا ہوگا. تو اس سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ جب ضرورت ہو، صحیح ضرورت، اور ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو، تو پھر مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے اور عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے، اور ہر طرح کا علاج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ستر کھولنا پڑ جائے تو ستر بھی کھول سکتے ہیں. جیسے اب ایک ضرورت اور مجبوری باہر کے ملکوں میں بن گئی ہے کہ یہ ڈیلیوری جب ہوتی ہے تو وہاں مرد بھی موجود ہوں گے، میل نرس وہاں موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تو پورا ستر کھولنا پڑتا، بچہ پیدا ہو رہا، نگاہ بھی پڑے گی ستر پہ، سب ہوگا. لیکن کیا وہاں مسلمان ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ بھئی میرے مذہب کے مطابق صرف عورتوں کو بلاؤ؟ اور یہ اسی طریقے سے اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، وہاں پہلے لینی پڑتی ہے، اور بعض اوقات تو 3-3 4-4 دن بعد کی ملتی ہے. اب اس وقت جس وقت آپ کو ٹائم ملا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب عورت نے اگر چیک اپ کروانا ہے اور اس میں ستر کھولنے کا مسئلہ ہوگا، اور وہ گئی اپنے اس ٹائم پر، تو ہاسپٹل میں اس وقت میل ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چیک اپ تو کروانا پڑے گا، یہ مجبوری ہوتی ہے. اسی طریقے سے مرد ڈاکٹر ہیں، عورتیں آتی ہیں علاج کروانے کے لیے، ہر طرح کا علاج کرنا پڑتا ہے. ہاں، اس میں بس آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ اپنی نیت اس کی کیا ہے اور واقعی اس کی حاجت ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی مقام پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس مقام کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کوئی شرارت کر کے کرے گا تو عند اللہ پکڑا جائے گا، اسے اس کی نیت پر گرفت ہوگی، اس کے عمل پر گرفت ہوگی، اور آخرت میں بھگتے گا، سزا ملے گی. لیکن عورت کے لیے تو پھر بھی جائز ہے نا، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے. وہ اگر سمجھتی ہے کہ اور کوئی ہے ہی نہیں ڈاکٹر تو کیا کرے وہ. بعض علاقے ایسے ہیں، ایک دفعہ درشی پڑھ دیجیے بسم اللہ. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں کئی میل دور تک عورت ڈاکٹر ہے ہی نہیں، صرف میل ڈاکٹر ہے. اچھا، اور مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ علاقے ہیں جس میں لڑکی کو پڑھانا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. تو بھائی اگر آپ لڑکی کو پڑھنے نہیں دیں گے، آپ کی فیملی سے یا آپ کے علاقے سے فیمیل ڈاکٹرز نہیں بنیں گی، تو بتائیں آپ کی فیمیل کا علاج کیسے ہوگا؟
تو کچھ بچیوں کو قربانی دینے دیں، پتہ ہے کہ میڈیکل لائن کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات جب لاش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں یا اس سلسلے میں کوئی ڈاکٹر نے سمجھانا ہوتا ہے تو پھر ایک لاش سامنے ہوتی ہے اور اس کا ستر بھی کھلا ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، پھر جب میڈیکل کی بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں پکچرز ہوتی ہیں، سب کچھ سمجھایا گیا ہوتا ہے، یہ وہ سب ہوتا ہے۔ لیکن اگر چند بچیاں یہ چیز اختیار کر کے محتاط انداز سے ڈاکٹر نہ بنے تو پھر باقی عورتوں کو پروٹیکشن کیسے ملے گی؟ تو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ یہ جذباتی پن سے کام کرنا مناسب نہیں ہے، سوچ سمجھ کے کریں۔ اب ایسی جگہ پر جہاں صرف میل ڈاکٹر ہے اور فیمیل ہے ہی نہیں، وہاں عورتوں کو علاج کروانا ہے تو کیا کریں گے صاحب؟ تو اس کا پھر یہ اس طرح کے ثبوت ہیں کہ علاج بالکل کر سکتے ہیں، جائز۔ لیکن اگر فرض کر لیں کوئی فیمیل ڈاکٹر ہیں اویلیبل ہیں، پھر خواہ مرد ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بالکل مناسب نہیں، پھر تو نبض دکھانا بھی مناسب نہیں۔ کیوں غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیں؟ فیمیل ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ لیکن اگر فیمیل ڈاکٹر نہیں ہے یا ہے تو اتنی ماہر نہیں ہے جتنا مرد ڈاکٹر ماہر ہے، فرض کر لیں، اور اس کا طریقہ علاج بہت اچھا ہے اور ان کے بارے میں کچھ اتنا وہ نہیں ہے، تو پھر یہ کہ ادھر بھی علاج کروا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کا علاج کر سکتے ہیں جبکہ ضرورت ہو۔ اگلی حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ الشفاء فی ثلاثۃ، شفا تین چیزوں میں ہے، شربت عسل، شہد کا پینا، وشرطۃ محجم، اور پچھنا لگوانا، فسد لگوانا جس کو ہجامہ کہتے ہیں، کپ تھراپی جو آج کل آ رہی ہے، وقیۃ نار، اور آگ سے داغنا۔ سرکار نے فرمایا وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ، اور میں داغ کو، اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، کیونکہ اس سے عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اذیت ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے، ایک دم آپ لوہا گرم کر کے لگا دیں۔ تو اس زمانے میں بھی سرکار نے فرمایا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے علاج، لیکن حرام نہیں قرار دیا۔ اب آپ حالت جنگ میں ہیں یا سفر میں، اور وہاں میڈیکل کی سہولتیں نہیں ہیں اور کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، اور اگر اس کو ختم نہیں کیا تو آہستہ آہستہ بڑھ کے بہت خطرناک، جنگلات کے اندر جو انفیکشن ہوتے ہیں تو بہت تیزی سے بڑھتے ہیں کیونکہ خطرناک بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور وہ ان کا ماحول بڑا سازگار ہوتا ہے جنگل کا، اس میں تیزی سے وہ بڑھتے ہیں، تو پھر اس کو بالکل ختم کرنے کے لیے داغ دیا، جیسے اسی گنجائش ہے، پتھر بہت ہی گرم کر کے وہاں رکھ دیا تو جلا دے گا، سب بیکٹیریا مر جائیں گے، سڑ جائے گا اور وہ بلیڈنگ وغیرہ بھی رک جائے گی۔ لیکن نبی کریم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دوسرا طریقہ علاج موجود ہو تو سرکار اس کو ناپسند فرما رہے ہیں کہ نہ کریں۔ اب باقی دو، ایک شہد کا پینا، شہد بھی مختلف قسم کے آتے ہیں۔ اب میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن اکثر جو یہ ملتے ہیں عام طور پہ شہد، یہ عموماً اصلی نہیں ہوتے، ملاوٹ بہت ہوتی ہے اور یہ مصنوعی طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ مطلب ان میں اچھے شہد کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا تار نہیں ٹوٹتا، یعنی انگلی ڈال کے اگر آپ یوں اٹھائیں نا تو بالکل کافی دیر تک اس کا تار جڑا رہے گا، یہ اصل کی پہچان ہوتی ہے۔ اور عام ہوگا تو یوں اٹھائیں گے ایک دم، یہ تھوڑا تار گیا، ٹوٹ جائے گا۔ اچھا آپ ادھر چلے جائیں ذرا سرحد سائٹ پر، میں نے بڑا مشاہدہ کیا، وہاں کرنے جاتا تھا، وہاں پہ میں دیکھتا تھا حسن ابدال کے پاس بڑے بڑے فارمز بنے ہوئے ہیں، اس میں شہد کی مکھیوں کو بڑے بڑے جنگلوں کے اندر، جالوں کے اندر ڈالا ہوتا، اور وہ نیچے میٹھا رکھ دیتے ہیں، وہ اس کو چوستی ہیں، اور پھر وہ چھتے اندر ہوتا ہے، اس سے شہد بنتا رہتا ہے، ان کے جسم سے وہ مادہ نکلتا ہے۔ لیکن وہ شہد کس سے بن رہا ہے؟ چینی، جو کھلائیں گے وہی بنے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، وہ بھینس کو اچھا کھلاؤ گے تو دودھ بہت اچھا دیتی ہے، اور طاقتور دودھ ہے ان بھینسوں کا، غذا پر موقوف ہے نا۔ یہ اختر زیادہ اچھا جانیں گے کیونکہ یہ وہاں کے لوگ ہیں، ان کو زیادہ یہ جانور وغیرہ پالتے ہیں، تو وہ مختلف چیزیں کھلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بیل کتنے کا ہے؟ 5 لاکھ کا۔ بھائی ایسا کیا مصیبت آئی؟ بھائی مکھن کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جتنی اچھی غذا ہوگی ویسا ہوگا۔ تو اب ان مکھیوں کو چینی پلا رہے ہیں جی، تو طاقت بھی چینی والی ہوگی شہد کے اندر۔ اور ایک ہوتا ہے قدرتی، یہ جاتی ہیں مختلف جگہ کے پھل لیتی ہیں، جو قدرت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے
ذات میں، صفات میں، اس کے فعل میں، اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں۔ صحیح بات۔ پورے اس دنیا کے لوگوں کو چیلنج دے دیں آپ، ایک مچھر تیار کر کے لاؤ جیسے اللہ نے بنایا، لیکن اسی میٹیریل کا ہونا چاہیے، جالی نہیں کہ پلاسٹک کا بنا لیا۔ ڈرون بھی بنے تھے مچھر کی طرح بالکل باریک، اڑیں گے آئیں گے، آپ سمجھیں گے مچھر گیا، آپ یوں کریں گے بھاگ جائے گا وہ، لیکن پورا اس کے اندر کیم لگے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ ہے، یا لائیو آپ کو وہ دکھا رہا ہوگا، دوسرا کہیں بیٹھا ہوا ایک ایک چیز پتہ چل رہی ہے۔ یہ غیبتیں کر رہا ہے اگر اختر بھائی کی، تو اختر اپنے کمرے میں بیٹھ کر سن رہا ہے کہ کیا میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں اس مچھر کی جو اللہ نے بنایا۔ کبھی کوئی ایسا بیجا دست درازی کا مرتکب مچھر ہو جائے نا، تو اس کو ماریں، پہلے مارنے کے بعد پھر کوئی بڑا وہ آتشی شیشہ ہوتا ہے نا، اس میں ذرا دیکھیں، وہ اتنا بڑا ہو جائے گا، پھر آپ واہ واہ کر اٹھیں گے کہ کیا بنایا ہے اللہ تبارک۔ اتنے سے مچھر کے اندر اتنی زبردست کاریگری، اتنی بہترین صنعت کہ پوری دنیا کے ذہین ترین مسلمان، ذہین ترین سائنسدان، ذہین ترین لوگ مل جائیں، ایسا نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ بڑے کمال والی ہیں۔ تو اس لیے شہد اچھی جگہ سے لیں۔ اچھا میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں، لیکن آپ کو چلے اس لیے بس بتا رہا ہوں، اگر چاہیے ہو مجھے بتائیے گا، ڈائریکٹ نمبر دے دوں گا، بہت اچھا شہد ہے ان کے پاس، خالص، میں ادھر سے ہی لیتا ہوں، تو مجھ سے نمبر لے لیجیے گا، ان سے لے لیجیے گا، بہت اچھا شہد۔ اچھا بیری کا شہد علیحدہ ہوتا ہے اور دیگر درختوں کے علیحدہ ہوتے ہیں مختلف۔ بیری کا شہد بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں بہت ہی، اور اس میں بہت ہی کم۔ اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیں نبی کریم نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مجھے تو شوگر ہے، میں شہد کیسے کھاؤں؟ تو ہر شہد نقصان نہیں دیتا۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ہیں، اور وہ ان کا حوالہ اگر میں آپ کو دوں تو آپ کہیں گے یار واقعی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن میں دوں گا نہیں، کیونکہ کچھ بات ادھر ادھر ہو جائے گی، وہ حوالہ دینا مناسب نہیں، باہر کے ملک میں ہو تو وہ یہ بتاتے ہیں، وہ بڑے اس میں شوگر کے اسپیشلسٹ ہیں، بہت زبردست، ان کی اپنی میڈیسنز بھی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس شہد کے اندر وہ شوگر نہیں ہوتی جو بلڈ کو خراب کرتی ہے، یہ آپ بقدر، بلکہ انہوں نے مجھے علاج بتایا تھا شوگر کا علاج، کہ صبح جو ہے وہ یہ کلونجی، کچے دانے اس کے، 1 چمچہ شہد اس میں ڈالیں اور منہ میں لیں، اس کو چبائیں اچھی طریقے سے تاکہ وہ کلونجی پس جائے۔ یہ کیا ہے؟ شوگر کا علاج۔ لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ کچھ بھی ہو گیا تو پھر آپ نے کہا تھا، ان خود کچھ بھی کر کے بیڑا غرق ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اگر میرے کہے سے ہوگا، آپ نے مروا دیا، پتہ چلا باہر نکل رہا ہوں تو عورتوں کو جم غفیر لگا ہوا ہے، بھئی کیا مفتی صاحب کا استقبال کریں گے، ہمارا شوہر تو بستر پہ گر گیا، انہوں نے دیا تھا علاج، ارے بھائی معاف کرو پھر ہمیں۔ تو سمجھانے کا مقصود ہے اچھے ڈاکٹر ان سے آپ مشورہ کر لیں اور پھر آپ اس کو علاج کرو۔ جس کو شوگر نہیں ہے تو وہ تو ضرور شہد کو استعمال کرے، بہترین اینٹی سیپٹک اتنا زبردست ہے، اگر آپ کو کوئی زخم لگ جائے نا اس پہ شہد لگا دیں، اس میں بیکٹیریا پیدا نہیں ہوگا، بگڑے گا ہی نہیں وہ کبھی بھی۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ لگائیں گے تو اسپتال خراب ہے، نہیں خراب نہیں، بہترین شفا ہے شہد میں، خارجی علاج بھی بہترین ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ شارحین نے تو لکھا ہے کہ بالوں میں لگائیں نا شہد، جیسے لگا کے پھر 1-8 گھنٹے بعد دھو لیں بالوں کو، یقینی سی بات ہے چپ چپ ہو جائیں گے وہ تو، اور ویسے ہی سو گئے تو پھر چیونٹیاں آئیں گی آپ کی مالش کرنے کے لیے، پھر چیخیں نکلیں گی آپ کے، لیکن یہ بالوں کو بہت اچھا کر دیتے ہیں۔ اچھا آنکھوں میں لگائیں، خالص شہد ہونا چاہیے۔ اب چونکہ طبیعتیں مختلف ہیں اس لیے میں آپ کو بہت زور نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ اتنا بہترین ہے نظر تیز کرنے میں۔ رات کو لگائیں 3 سلائی سیدھی طرف، بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے 3 سلائیاں الٹی طرف، اور بغیر دھوئے پھر سو جائیں بس۔ چشمے کا نمبر نوٹ کر کے رکھیے گا، کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ ٹیسٹ کروائیے گا، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، بہترین۔ شروع میں مرچیں لگیں گی آپ کو ضرور، شروع میں تو ہو سکتا ہے دل سے میرے خلاف نادانستہ طور پہ بد دعا بھی نکل جائے، مروا دیں استاد، لیکن کچھ عرصے بعد پھر وہ بد دعا سے بد ہٹ جائے گا، صرف دعا رہ جائے گی، پھر آپ دعا دیں گے کہ مفتی صاحب نے بہت اچھا علاج بتایا، لیکن ہونا اچھا چاہیے شہد، وہ ایسا اوٹ پٹانگ لے لیں گے، وہ ڈالیں گے، اللہ نہ کرے کوئی نقصان دے۔ اور یہ چیزیں دیکھیں، آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں، ایسے ماہر ہوتے ہیں
ایک دوائی ان کو بالکل موافق آئے گی، تعریفیں کریں گے، بہترین ڈاکٹر ہے، میں علاج کرواؤں گا، وہی دوا کھاؤں گا، میرا نہیں ہوگا۔ تو پھر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ اصل میں شفا ان چیزوں میں نہیں ہے، اصل تو شفا دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ یہ تو وسیلہ بن جاتی ہیں چیزیں۔ اب اگر اللہ کے ارادہ ازلی میں تھا کہ اس کے ذریعے ان کو شفا ملنی ہے تو ملے گی، اگر میرے لیے ارادہ ازلی یہ ہے کہ یہ چیز استعمال کرے گا، تب بھی اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اس عرصے میں، اس ٹائم پیریڈ میں اس کو آزمانا ہے بیماری کے ذریعے، کتنا بھی کھا پی لے نہیں ہوگا، علاج ہی نہیں ہوگا۔ تو یوں اگر ہوتا ہے پھر ہم اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہیں، لیکن یہ بہت اچھا ہے۔ اور یہ غالباً ٹائم چونکہ نہیں رہے گا، ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ انہوں نے شہد پلایا، تکلیف اور بڑھ گئی۔ عرض یا رسول اللہ تکلیف تو اور بڑھ گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان سچا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے شہد پلاؤ۔ وہ گئے، انہوں نے پھر شہد پلایا، اور مرض بڑھ گیا، یا رسول اللہ اور سخت ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اللہ کا فرمان سچا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تو شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ شہد پلایا، اللہ نے شفا دے دی۔ اچھا، اب حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ذرا عقل چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہد کے ذریعے شفا بذریعہ وحی پتہ چل گئی تھی، اس لیے سرکار نے فرمایا پلاتے رہو، ہمیں پتہ ہے کہ شفا اسی سے ہونی ہے، آپ کو مجھے تو نہیں پتہ۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم قبر تک پہنچا دیں سامنے والے کو، اس لیے جب تک آپ معالج نہ ہوں، آپ کو صحیح علاج کرنا نہ آتا ہو، آپ جسم کی طبیعت، اس کی کیفیات سے ناواقف ہوں، تجویز علاج حرام ہے، یاد رکھیں، حرام۔ ہم تو بڑے آرام سے کہتے ہیں نا کہ میں ایک علاج بتاتا ہوں، دیکھیں طب نبوی، بھائی طب نبوی بتانا بھی آسان نہیں ہے۔ پہلے دور کے لوگوں کی غذائیں دیکھیں، فضا دیکھیں، ان کی قلت خوراک دیکھیں، وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے اور ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ ایسا ٹھوسیں گے، اور شادی بیاہ میں تو بعض لوگ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں، نہیں بچوں بھی نہیں کھاؤ، رات میں ہی کھائیں گے، یہ بسکٹ کھا لو ایک آدھ، فاقہ کرو، رات میں ڈٹ کر کھائیں گے، جشن بنے گا زبردست قسم کا، اور ٹینکیاں فل۔ یعنی ایک صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ 3 بوتلیں ایک ساتھ پیتے ہیں، کہتے ہیں کیسے، یوں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، 3 اسٹرو ڈالتے ہیں ایک ساتھ، 3 کا فیض۔ یہ مطلب آسان کام نہیں، یہ باکرامت لوگوں کے کام ہیں۔ اب ایسے باکرامت جن کے معدے اصلی غذا سے بیمار پڑ جائیں اور نقلی سے اڑ جائیں۔ ابھی ایک صاحب گٹکا کھا رہے، انہوں نے بیچ میں چھوڑ دیا، تو میں نے کہا تم نے پھر گٹکا کھانا شروع کر دیا؟ کہنے لگے اصل میں جب تک میں گٹکا کھاتا رہا نا، نہ دانتوں میں گرم لگتا تھا نہ ٹھنڈا، اور دانت بھی بڑے مضبوط تھے، چھوڑا تو سب کچھ خراب ہے، اب دوبارہ گٹکا کھا رہا ہے۔ میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے بے وقوف انسان۔ تو اب یہ دیکھیں کہ گندی چیزیں کھا کر ہم صحت مند رہتے ہیں، انہیں جب آپ پاکیزہ غذا دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کا معدہ اس کو قبول ہی نہ کرے، اور پتہ چلے کہ جی آپ پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ اور اختر بھائی ہتھ کڑیاں لگی ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور نیوز پر آ گیا جی مسجد کے مؤذن نے غلط علاج تجویز کر کے 14 بچوں کے باپ کو قبر تک پہنچا دیا، کام ہو گیا۔ تو یوں خدا را یہ نہیں کہ آپ نے کہیں فضائل پڑھے، طب نبوی کی کتاب لے لی بازار سے، اور اس میں آپ پڑھ پڑھ کے علاج تجویز کر رہے ہیں۔ طبیعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے ابھی ایک حدیث آگے ہے، کیونکہ ٹائم کم اس لیے حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ آئے، اورائنہ قبیلے کے تھے، تو وہ مدینے آئے نا، تو ادھر کی آب و ہوا ان کو سازگار نہ رہی، تو وہ بیمار پڑ گئے، پیٹ کا مرض ہو گیا، ان کے پیٹ پھول گئے۔ تو عرض کیا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا، نبی کریم نے فرمایا ان کو مدینے سے باہر لے جاؤ، وہاں صدقے کے اونٹ تھے، یعنی زکوٰۃ جو وصول ہوتی تھی نا، تو وہ وہاں رکھے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا ان کو اونٹنیوں کے دودھ میں ان کا پیشاب ملا کر پلاؤ تو یہ شفا ہو جائے گا۔ وہ گئے، ملایا، شفا ہو گئی۔ اب وہ ایسے مطلب خبیث باطن لوگ تھے کہ وہ مرتد ہو گئے، اور سرکار کا جو چرواہا تھا اس کو قتل کیا، اونٹ ہانک کر لے گئے۔ اب وہ چھپی تو رہتی نہیں نا، بات گئے کچھ تو دیکھا وہی یہ، اور اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہے کھوجی کتنے زبردست تھے، عرب لوگ قدموں، ابھی آپ اندرون سندھ چلے جائیں، پولیس نہیں پکڑ سکی، کھوجیوں کو بلاتے ہیں کہ بتاؤ یہ آدمی یہاں سے چلا ہے کہاں ہوگا، کتے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ کھوجی آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ بھینسیں چراتے ہیں نا، یہ بتائے گا یہ بچہ، بھینسیں چراتے ہیں، کھوجیوں کو بلاتے ہیں، یہ بھینس اس وقت کہاں ہوگی، پہنچا دے گا آپ کو کہاں بھینس کھڑی ہے اس وقت، قدموں کے نشان سے۔
کتنے میں مٹا دیں آپ، اتنے زبردست، وہ پہنچ گئے، پکڑ لیا، پھر ان کو سزا دے کر مارا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ علاج، طریقہ علاج نبی کریم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ ان کا علاج اسی میں ہے، تو خاص ان کے لیے سرکار نے یہ علاج تجویز فرمایا۔ حالانکہ میں بارہا آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ استنزہ من البول فإن عامۃ عذاب القبر من، سرکار فرماتے ہیں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری طرف خود پینے کی اجازت مرحمت فرما رہے ہیں، اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہی خاص تھا، کسی اور کو اس طریقے کا طریقہ علاج اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً فرماتے ہیں، چونکہ وہ معقول اللحم جانور تھے، معقول اسے کہتے ہیں جس کو کھایا جاتا ہو، لحم مینز گوشت، معقول اللحم کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے۔ تو امام شافعی نے اس سے نتیجہ نکالا کہ ان کا پیشاب پاک ہے، حتیٰ کہ پی بھی سکتے ہیں، علاج کی غرض سے پی سکتے ہیں۔ اب بھی میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا، میں مدینہ منورہ گیا تو وادی بیدا مشہور ہے نا، وہ وادی جن بھی کہتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے جن ون، وہ تو گریویٹی کی وجہ سے گاڑی چلتی ہے، وہ مشہور کر دی ہے جن ہے یہاں پہ، وہ گاڑی دھکا دیتے ہیں، یعنی ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، گاڑی کھڑی کر دو بند کر کے، جن آ جائیں گے، جی بس دھکا لگاؤ، ابھی گاڑی بند ہو گئی ہے، وہ دھکا شروع ہو جائے گا۔ یار خدا کا خوف کرو بھائی، 3 مقام ہے دنیا میں جہاں پہ ایسی گریویٹی ہے کہ اونچائی پر بھی وہ گاڑی یوں چلتی ہے تیزی سے، نیوٹرل ڈال دیں 100 کی سپیڈ سے چلے گی، ہم نے پریکٹیکل کیا ہے۔ وادی بیدا میں ہم پہنچے نا تو وہاں مجھے بڑی رغبت ہے اونٹوں سے، پرانے زمانے کی ہر چیز سے مجھے بڑی رغبت ہے۔ مجھے تو لگتا ہے میرے کوئی آبا و اجداد عربی تھے، عربی النسل، وہاں جاتا ہوں تو لگتا ہے اپنے آبائی گھر میں آ گیا ہوں، ایسا ہی نہیں، وہاں کا ماحول، وہاں کی گرمی، وہاں کی فضا بڑی طبیعت کو موافق۔ تو میں نے کہا دودھ پیتے ہیں، اسی ٹائم نکال کر اونٹنی کا دودھ دیتے۔ اچھا یہ بوتلوں میں کچھ رکھا ہوا تھا، میں سمجھا یہ شہد ہے، میں نے کہا بعد میں پوچھوں گا یہ شہد ہوگا تو خرید لوں گا۔ تو اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ یہ ملانا ہے اس میں، میں نے کہا یہ، میں نے اسے پوچھ لیا کہ کیا ہے، کہنے کہ بال ہے اس کا، پیشاب۔ میں نے کہا نہیں بھائی، تو وہ اب بھی پیتے ہیں وہاں پہ، پیشاب ملائیں گے، عرب لوگ آتے ہیں گاڑیوں کے اندر، پیشاب ملا کر وہ پیتے ہیں شفا کے لیے، کیونکہ وہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز کیا، اب دیکھیں ان کے لیے کر لیا، لیکن ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ حدیث میں کوئی چیز آئے تو ہم آپ فوراً کہیں چونکہ طب نبوی میں اس لیے میں کر لیتا ہوں، نقصان ہو سکتا ہے۔ بعضوں کی طبیعت گرم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مزاج گرم ہے، ٹھنڈی دوائیں نقصان دے سکتی ہیں، بعض کا مزاج سرد ہوتا ہے، ان کے لیے دوسری قسم کی دوائیں ہوتی ہیں، حکیم بہتر جانتے ہیں، یا ڈاکٹرز جو ہیں وہ، ویسے ڈاکٹرز تو اس کو عموماً نہیں کرتے، حکیم بہت اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ طبیعت اور مزاج کیسا ہے، اس کے موافق پھر دوا دیتے ہیں۔ اب ہمیں تو اور آپ کو پتہ نہیں ہے اور کر دیا، نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن اسے بھی آنکھ میں میں نے شہد کا کہا، یہ کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ طبیعت کے اندر کوئی جا رہا ہو، کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو شوگر بھی ہے تب بھی آپ لگا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور انشاءاللہ علاج ہوگا۔ چلیں انشاءاللہ باقی حجامہ کے اوپر اگلے نیکسٹ اس میں کلام کریں گے، اور بھی کئی حدیثیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔